السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مجھ سے قبل علماء اکرام نے، شیوخ نے، اساتذہ اکرام نے مختلف موضوعات پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہوئے میری اور آپ کی اصلاح فرمائی،
میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی معروف آیت ہے۔ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت اور اس کے تقاضے۔ اللہ سے محبت، نبی سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی شان، آپ کے مقام اور آپ کے جہاں تک مرتبت کی بات ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو وہ مقام دیا ہے کہ پوری کائنات میں وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے دنیا میں آئے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی صورتوں میں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کو ان تمام میں ممتاز فرمایا۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت، وہ دولت عطا فرمائی کہ جو نعمت، جو دولت بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی نہ مل سکی تھی، باوجود اس کے کہ وہ خواہش کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے میری اور آپ کی اتنی بڑی خوش نصیبی اور اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ بن مانگے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ دنیا میں جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے، جتنی بڑی اس کی حیثیت ہوتی ہے، یقینی اسی حوالے سے کچھ اصول، کچھ قواعد اور ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد معاشرے کا سدھار تھا۔ وہ تمام انبیاء اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اور معاشرے میں ہونے والے وہ تمام کے تمام بگاڑ کہ جو اللہ کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوتے، اللہ کی ناراضگیوں پر مشتمل ہوتے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل ہوتے، انبیاء اس کی نشاندہی کیا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ پیارے محبوب بھی دنیا میں آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ کس دور میں آئے تھے، کس وقت میں آئے تھے، کن حالات میں آئے تھے، اس کا ذکر کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں آئے، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، تو جس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو سمجھا اور آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول کر کے عملی میدان میں اپنے آپ کو اتارا، رب العالمین نے ان کے حق میں اپنی رضا اور رضوان کا اعلان کر دیا، اور ان کو ان کی زندگیوں میں کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔
اور بعد میں آنے والوں کو اللہ تعالی نے جو ایمان لانے کا حکم نبی کے صحابہ کو دیا تھا، جن اعمال کرنے کا حکم نبی کے صحابہ کو دیا تھا، جس کردار کو اپنانے کا حکم نبی کے صحابہ کو دیا تھا، اللہ تعالی نے وہی حکم آسمانوں سے یہ نازل فرماتے ہوئے کہ میرے نبی محمد علیہ السلام پر اگر ایمان لانا چاہتے ہو، میرے نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، میرے نبی کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی محمد علیہ السلام کی باتوں سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان تمام معاملات میں طریقہ وہ اپنا لو جو میرے نبی کے صحابہ نے اپنایا تھا، تمہارا ایمان بھی قبول ہے، تمہارا اسلام بھی قبول ہے۔ صحابہ جیسی طرز زندگی اپنانی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو صحابہ نے سامنے رکھا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ایمان کے دعوے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے کہ جب تک احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم محمد علیہ السلام سے اللہ اکبر دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرے۔ نبی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ نبی سے محبت عین ایمان ہے۔ لیکن یہ محبت ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنتوں سے محبت کرو، میرے طریقے سے محبت کرو، میرے کردار سے محبت کرو، میرے رویوں سے محبت کرو، میرے زندگی کے لمحے لمحے کو اپنا کے تم نے اللہ اکبر مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، گویا کہ اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احبنی، نبی سے محبت کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا اعزاز عطا فرماتا ہے، کیا شرف سے نوازا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تم اگر میرے طریقوں سے محبت کرو گے، اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارو گے، نمازیں میرے طریقے پر ادا کرو گے، روزے میرے انداز پر رکھنے کی کوششیں کرتے ہوئے عملی میدان میں اترو گے، اللہ اکبر تمہارا جینا، تمہارا مرنا، زندگی کا لمحہ لمحہ مجھ محمد علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، تو رب العالمین فرماتا ہے اللہ اکبر فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اگر تم میرے طریقوں سے محبت کرو گے تم مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ نبی کی محبت نبی کے طریقے کو اپنانے میں حاصل ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اللہ اکبر ملتی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ سے بھی اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، اظہار کرتے ہو، تمہارا اعلان ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، یہ آپ کے کردار، آپ کے رویوں سے، آپ کی زندگی اور لمحے لمحے کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ کی اتباع میں اگر یہ زندگی گزاریں گے تو رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کی محبت بھی انہیں نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جن سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، میں نے اور آپ نے اس سے محبت کرنی ہے، اور نبی نے جس سے نفرت کی ہے میں نے اور آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ اور اس پیمانے کو کنہوں نے سمجھا تھا؟ صحابہ نے سمجھا تھا۔ کنہوں نے اختیار کیا تھا نبی کی محبت کو سمجھتے ہوئے؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، رب العزت نے صحابہ اکرام کی زندگی کی ضمانت دی ہے۔ قرآن فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ صحابہ کی طرز زندگی کو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ اتنی خوبصورت زندگیاں گزارنے والے گئے، یہ میرے نبی کے صحابہ جفا کے پے کر گئے۔ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی سے، اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور ان چیزوں سے محبت کی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کا اعلان کرتے گئے۔ ان چیزوں سے انہوں نے نفرت کی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول نفرت کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے۔ صحابہ کے کردار، صحابہ کے رویوں کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ اگر نظر ڈالیں گے، یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان میں خوبی یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اکبر بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، یہ ان لوگوں سے بھی پیار نہیں کرتے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ اکبر رب العالمین سے نفرتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ کی نہیں مانی، رسولوں کی نہیں مانی ہے، اللہ سے محبت نہیں کی، اپنے دلوں میں بغض اور عداوت رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنیوں میں یہ دنیا میں آئے ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ، اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے میرے نبی کے صحابہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے۔ آپ کہیں کہ ہم بھی ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ کی دشمنیوں میں آئے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم بھی ان سے محبت نہیں کرتے کہ جو اللہ سے دشمنیاں رکھتے ہیں، نبی سے دشمنیاں رکھتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے حالات زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اللہ اکبر، ہمارے زبانی دعوے تو ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں سے نفرت ہے، ہمیں ان سے عداوت ہے، یہ چونکہ اللہ کے دشمن ہے، یہ ہمارے بھی دشمن ہے، ہم ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں، لیکن تہذیب اور تمدن کو اپنانے کی باری آتی ہے تو ہم یہود و نصارہ کی تہذیب پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، جو نبی نے کہا ہم اسے نہیں اپناتے، لیکن دنیا کا فائدہ، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ ہم ہر گلی، ہر میدان میں، ہر زندگی کے لمحے لمحے یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ خدا کی قسم یہ محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ محبت کو اپنایا تھا اگر کسی نے، سمجھا تھا، عملی تصویریں اگر میرے اور آپ کے سامنے ہیں تو وہ صحابہ کی تصویریں، صحابہ کی زندگیاں۔ دین اور اسلام، اللہ کے رسول کی محبت تو یہ تقاضا مجھے اور آپ کو کرتی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی بھی قربانی تجھے اور مجھے دینی پڑے گی۔
میرا دل کچھ کہتا ہے، میرا معاشرہ کچھ کہتا ہے، میری ناک اور میری ضد کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کر۔ لیکن کیا ہم اپنے میں تبدیلیاں لاتے؟ ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری خوشیاں، یہاں تک کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد کے اندر میں ایک بچے کی قرآن کی تکمیل میں گیا جس نے حفظ مکمل کیا تھا، تقریباً کم و بیش اگر میں غلطی نہیں کھا رہا 700 افراد بلکہ اس سے بھی زیادہ وہاں پر لوگوں کا اجتماع تھا کہ جو تکمیل قرآن کی محفل اور مجلس کے اندر جمع ہوئے تھے۔ بہت بڑے میدان میں بہت بڑا ایک پروگرام جو ہے اللہ اکبر منعقد کیا تھا، مجھے وہاں درس کے لیے بلایا۔ تکمیل قرآن کی محفل ہے، اللہ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہے، اللہ اکبر، دیگر لوگوں میں ان کا بچہ جو ہے وہ ممتاز ہے۔ اگر اللہ نے اس بچے کو قبول کر لیا تو قیامت کے دن رب العالمین کہے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو سمجھ کر عمل کرتا ہوا اللہ اکبر قرآن پر اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج حشر کے میدان میں میں اللہ کہتا ہوں کہ تو قرآن کی تلاوت کر، جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں بھی اس بچے کو ممتاز کرنا ہے، آخرت میں بھی یہ بچہ ممتاز ہے۔ لیکن جب میں اس محفل اور مجلس کے اندر گیا، وہ 700 افراد، وہ مرد و زن کا ایسے اختلاط تھا، دینی محفل تھی، تکمیل قرآن کی محفل تھی، لیکن مرد اور عورتوں کا ایسا اختلاط تھا کہ جیسے کوئی فیشن شو میں ہم آئے۔ یہ ہے ہماری محبت دین سے، قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ میں نے کہا یہ ختم کرو اس کو، درمیان میں آڑ لگاؤ، مردوں کو اس طرف کرو، عورتوں کو اس طرف کرو۔ میں نے جب کہا شکر ہے کہ کچھ ایمان کی رمق جو ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں موجود ہے، کبھی نصیحت کا اثر بھی ہو جاتا ہے، انہوں نے کہنے پر کیا، لیکن خدا کی قسم قوم کی حالت اگر دیکھتے ہیں تو وہ حالت ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کیسے اللہ کی طرف سے برکات میرا اور آپ کا مقدر بنایا جائے گا۔ صحابہ کرام اپنی نفسانی خواہشات کو بسے بجھ ڈال دیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو مرثد جو ہے رضی اللہ تعالی، مرثد بن ابو مرثد ابی مرثد رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایمان لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اے مرثد، اسلام لانے سے پہلے یہ صحابی اللہ اکبر اتنی مہارت رکھتے تھے لوگوں کو لوٹنے میں، اتنی مہارت رکھتے تھے یوں کہیے کہ چلتے ہوئے آدمی کو بیچ ڈالیں، لوگوں کو اپنی بوتل میں بند کرنا انہیں اللہ اکبر آیا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی مغارت کو دیکھتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابی، میں تمہاری یہ ذمہ داری لگاتا ہوں، میں تمہاری یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، مکہ میں مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتے ہیں لیکن مکہ والوں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، لوگوں نے اپنی قید میں، کفار مکہ نے میرے صحابہ کو اللہ اکبر قید کیا گئے، اے میرے صحابی جاؤ مکہ والوں کی قید سے میرے صحابہ کو چھڑوا کے لے آؤ۔ یہ صحابی مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر رات کی تاریکی میں پہنچے، ابو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی زمین پر پہنچتے گئے، رات کی تاریکی ہے، اللہ اکبر، صحابی کا اپنا سایہ زمین پر پڑتا ہے، پہچاننے والی بدنام زمانہ عورت سائے سے پہچان جاتی ہے، نام لیتی ہے کہ تمہارا نام یہ ہے، کیونکہ اللہ اکبر یہ صحابی جاہلیت کے دور میں اس بدنام زمانہ عورت سے تعلق رکھا کرتے تھے، ان دونوں کی یاری تھی، ان دونوں کا ملاپ ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس ظالمہ نے مجھے پہچان لیا ہے، وہ کہتی ہے
ہیں اتنے دنوں سے میں تو دور تھے، آج میرا تیرا ملاپ ہونا چاہیے، اتنے دن سے میں تیری جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، آج قسمت نے مجھے تجھے ملا دیا ہے۔ دعوت گناہ دیتی ہے لیکن صحابی رسول کہتا ہے ان اللہ قد حرم الزنا، اے اللہ اکبر عناب، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں نبی مکرم علیہ السلام پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، اللہ اکبر، آپ کے فرامین پر، آپ کی تمام باتوں پر میں ایمان لا چکا ہوں۔ تیری میری زندگی ایک ساتھ ضرور گزری ہے، تو نے میں نے بدکاری میں زندگی اگرچہ گزاری ہے لیکن اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان اللہ قد حرم الزنا، میرے اللہ نے ہم مسلمانوں پر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں پر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ زنا ہے، اللہ اکبر، یہ حرام ہے، اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے میں شور مچاؤں گی، لوگوں کو بتاؤں گی، اللہ اکبر۔ یہ صحابی کہتا ہے میں اس چیز کو برداشت کر لوں گا، میں اس کے ایمانی کیفیت کی عکاسی نہیں کر سکتا خدا کی قسم، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اس وقت اس صحابی کی یہ کیفیت تھی مرثد کی، اس کا دل، اس کا ضمیر یہ کہتا تھا زیادہ سے زیادہ میری جان نکلے گی نا، میری جان ختم ہوگی، میری جان جائے گی، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرا ایمان نہیں جانا چاہیے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشن کو پورا کر کے کائنات کے امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھیے، جب اس اناق سے عورت سے، اس بدنام زمانہ عورت سے جس کو ایک دوسرے کو یہ جانتے بھی تھے، ملاقات ہوئی تو اس وقت ان دونوں کے درمیان دنیا والوں میں سے کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اگر چاہتے تو گناہ کر لیتے، کس کو کیا پتا تھا، لیکن ان کو علم تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کو علم تھا، اگرچہ مجھے اور تجھے دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آسمان والا دیکھ رہا۔ دین نے منع کر دیا، شریعت منع کرتی ہے، اللہ نے اس کام کو، اللہ اکبر، زنا کو حرام کر دیا، اور آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور آ کر پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتے، اللہ کے رسول آج اللہ اکبر کچھ پرانی یادیں تھیں جو تازہ ہو گئی، گیا تو میں خیر کے کام میں تھا لیکن کچھ شر بھی بیچ میں آ گیا، پرانی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو گئی، ہماری محبت جو ہے، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جس سے محبت کرتا تھا اور جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میں تو اسلام لے آیا، اسلام اور دین کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی آج وہ عورت ملی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کسی طرح اس عورت سے نکاح ہو جائے، ناجائز کام سے بچے، حرام کام سے بچ گئے، اور آ کر کس کام کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ حلال کام کی۔ اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں نکاح کروں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن کی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ رب العالمین نے اے میرے صحابی یہ اصول اور قانون آسمانوں سے نازل کر دیا ہے، یہ بدکار مرد، یہ گناہگار مرد، یہ زنا کرنے والے مرد جو ہے اللہ نے ان کے لیے بدکارہ عورتیں ہی رکھی گئے، یہ زانی مرد، زانیہ اور
عورتوں سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، یہ زانیہ عورتیں زانی مردوں سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ مشرک اور مشرکہ کا جوڑ جوڑ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بدکار مردوں اور بدکارہ عورتوں کی شادیاں بیاہ، ان کا ملاپ سمجھ میں آتا ہے۔ تمہیں اللہ نے اسلام اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے قانون بھی نازل کر دیا، وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اے میرے صحابی جو تو چاک رہا ہے، تو پاک دامن ہے، تو پاکیزہ ہے، اللہ نے اسلام لانے کے بدولت سابقہ تیرے سارے گناہ رب نے معاف کر دیے گئے۔ اب تیرے لائق یہ زانیہ، یہ مشرکہ عورت نہیں، بلکہ رب العالمین نے اس قسم کے رشتوں کو مومنین پر حرام قرار دے دیا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ آپس میں بدکارہ اور بدکار لوگ آپس میں جشتے ہیں، یہ ان کے ملاب ہو، ان کی شادیاں اور ان کے بیاہ جو ہے وہ آپس میں کرے، یہ اللہ اکبر۔ وحرم ذالک، تم مسلمان ہو چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، اللہ تعالی نے مومنین پر اس قسم کے رشتوں کو حرام قرار دے دیا۔ تمہارا ملاب ان سے اچھا نہیں لگتا، وہاں ناجائز کام کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ اکبر اپنے دامن کو بچایا، اور یہاں پر جائز کام کی اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ صحابی رسول منہ موڑتا نہیں، منہ بسورتا نہیں، اللہ اکبر تیدری پر بل نہیں آتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ایک دوسرے سے اللہ اکبر، مرد عورتوں سے، عورتیں اللہ اکبر عشق اور معشوقی کی زندگی گزارتے ہیں، ان سے پوچھیے اگر وہ دنیا میں کسی محبت کا شکار ہو جائے اور ان کو ان کی محبت نہ مل رہی ہو تو ان سے پوچھیے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، لیکن یہ صحابی تو حلال طریقے سے اس کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا جس کو تو حلال سمجھ رہا ہے رب نے اس کو حرام کر دیا۔ کتنا بڑا امتحان! یہ ہے اللہ کی محبت اور اپنے نفس کی خواہشات کی بھی قربانی صحابہ کرام نے دی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو دنیا کی چمک اور دمک سے محبت کی ہے، دنیا کی رنگینیوں سے محبت کی ہے، دنیا کے طور اور طریقوں سے محبت کی ہے، دنیا والوں سے ہم نے محبت کی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہمیں جو پیار اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے تھا وہ آج میرے اور آپ کے دل میں پیار نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم نے اپنے دل میں سینے میں اللہ کو بسایا ہے یا نبی کی اطاعت کے دم ہم بھرتے ہیں، یہ صرف آوازیں ہیں، یہ صرف دعوے ہیں، عمل سے میں بھی کورا ہوں اور آپ بھی کورے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب والد محترم کے ساتھ کسی نکاح شادی بیاہ میں جاتے تھے نا، اگر وہاں پر مووی چل رہی ہوتی تھی، کیمرہ چل رہا ہوتا تھا، یا اللہ اکبر کوئی گانے چل رہے ہوتے تھے، تو علماء اس مجلس اور اس محفل کو چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی ایسی محفل ہوتی تھی کہ جس کے اندر ناچ اور گانے ہو، ہم موحدین اور اہل حدیثوں کی جماعت کے اندر، اور آج کیفیت یہ ہے کہ 90% ہمارے لوگ، میں اہل حدیث کہنا، مجھے کہنے دیجئے کہ اہل حدیثوں کی شادی بیاہ 90% آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط جو ہے ہماری شادیوں میں، ہمارے بیاہ میں پایا جاتا۔ کام شرعی ہے، دینی کام ہے، نکاح کی مجلس ہے، ولیمے کی محفل ہے، ولیمے کی دعوت ہے، لیکن وہاں پر ناچ بھی ہے، گانے بھی ہے، اللہ اکبر، مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو سجا کے، سوار کے، خوبصورت بنا کر جو ہے ان کو زیب و زینت کے ساتھ جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے ان کی نشو نما کر کے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری ایمانی غیرت؟ یہ نبی سے محبت، یہ نبی سے پیار ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جناب عمر فاروق نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی آنے والے مسلمان بھی ہیں، آپ سے ملاقاتوں کے لیے جو آ رہے ہیں، آپ سے ملنے جلنے والوں میں مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کون کس نیت سے آ رہا ہے، کیا عزم اور
ارادے لے کر آ لگا گئے. اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں, آپ اپنی بیویوں کو کہیے کہ جب غیر مرد آئیں تو آپ کی عورتیں پردوں میں چلی جایا کریں. اللہ کے نبی پر آسمانوں سے ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. اللہ اکبر, پسند ضرور آیا. عمر تیرا مشورہ بڑا اللہ اکبر اچھا گئے, بڑا بہترین گئے, لیکن آسمانوں سے کوئی ایسا اصول رب نے نازل نہیں کیا تھا. آسمانوں سے آیت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا پردوں میں حجاب میں چلی جایا کرو. رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین, تمام کی تمام مومنہ عورتوں کو یہ حکم کر دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جب غیر مردوں کا آمنا سامنا تمہارے سے ہو تو اپنے اوپر بڑی بڑی اوڑھنیاں اور چادریں لے کر غیروں کے سامنے جاؤ. اگر غیر آ جائیں تو اپنے اوپر اوڑھنیاں اور چادریں لے لیا کرو. تمہارے گھروں میں آئے تو حجاب میں, پردوں میں اور دیواروں کے پیچھے چلی جایا کرو. دیواروں کے پیچھے سے جواب دو. اب وہاں پر تو چہرے کو چھپانے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے نا. جسم پر, بدن پر, اللہ اکبر, سطر پہ مکمل طور پہ مسلمان مومنہ عورتوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. ہاں چہرے جو ہے وہ کھلے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر, جب مومنہ عورتوں کو, انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو رات کو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر, چادریں سیتی ہیں, دوپٹے سیتی ہیں, برقعے سیتی ہے. جس کو رب العالمین نے جو عطا کیا ہے, جو میسر ہے, وہ اپنے گھروں میں انتظام اور اہتمام کرتی ہے. اور اسی دن کی رات فجر کی نماز کے لیے اگر عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو بڑی بڑی چادروں میں نکلتی ہے, بڑی بڑی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے کر نکلتی. یہ تھی صحابیہ. ہماری کیفیت یہ, اب کسی کو اگر کہا جائے کہ بھائی اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ, انہوں نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے, جو محبت کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا تھا کہ جی پردہ کرو. بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, بالغ ہو رہی ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, اللہ نہ کرے, پردے کا حکم رب العالمین نے کیا ہے. تمہاری بہنوں کی, تمہاری بیٹیوں اور تمہاری اللہ اکبر بیویوں کی, تمہاری ماؤں کی عزتوں اور عصمتوں کی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی ہے. اور اس حفاظت کے اندر رب العالمین نے اصول اور قانون بیان کیا. کیا میں اور آپ, میری اور آپ کی عورتیں گھروں سے پردے, جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو پردے ہوتے؟ محبت کرنے والوں نے تو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں اور اللہ اکبر اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے پردہ کرایا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں نے اور آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہے. ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جس جماعت میں اللہ اکبر نبی کے صحابہ تھے. ہمارا تعلق نبی کے صحابہ والی جماعت سے ہمارا تعلق ہے. کہتے ہیں نا ہم ہیں ہم. کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہیں ہمارے دعوے دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ دعوے ہمیں جو ہے اللہ اکبر ہمیں جہنم کی آگ میں دھکیل دے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. عمل ہے تو سب کچھ ہے. دعوے انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں, دعوے انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن دعویٰ اگر میں اور آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں, عملی میدان میں اترے ہیں, تو اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ میرا اور آپ کا مقدر بنے. اپنے نفس کی خواہشوں کی قربانیاں دی ہے صحابہ کرام نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, میری بیٹی سے نکاح کر لیں.
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کے کئی نکاح پہلے ہو چکے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تو نکاح نہیں کر رہا، ہاں میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میرا صحابی جلیبیب ہے، رنگت کا اگرچہ کالا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اس کے دل میں ایمان کی چمک اور رمق نہیں بلکہ ایمان کی مکمل چمک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلیبیب سے کہا کہ اے جلیبیب جاؤ، وہ انصاری صحابی جو اپنی بیٹی کی پیشکش میرے لیے کر رہا تھا، اے جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول شادی ہوئی بھی ہے، کہا جی نہیں، کہا کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کون دے گا، میں غریب ہوں، اللہ اکبر، میری جو حیثیت ہے وہ دنیا والوں کے مدینہ والوں کے سامنے ہے، کون اپنا لال جو ہے وہ مجھے دے گا، کون اپنے لخت جگر اللہ اکبر میرے ہاتھوں میں تمائے گا؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب جاؤ اس انصاری صحابی کے گھر جو صحابی اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دینے کے لیے آیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام مختلف انداز میں احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی انصاری صحابی اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے، بیوی سے رائے لے رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اس کی رنگت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی غربت کے بارے میں تذکرے ہو رہے ہیں، نہ خاندان ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ رنگت ہے، نہ کام ہے، نہ کاج ہے، یہ صحابی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی اللہ اکبر کائنات کے امام کے حکم کے مطابق رشتہ لے کر اس گھر میں چلا جاتا ہے، گھر والے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں رشتہ غیر مناسب ہے، ہماری بیٹی انصاری ہے، ہماری بیٹی اللہ اکبر شان شوکت مقام خاندان والی ہے، معاشرے میں ہماری بڑی عزت ہے، اور اس صحابی کے پاس اگرچہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے اس کے پاس کچھ نہیں، غربت بھی ہے، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیا پہنائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھیجا ہے، اللہ اکبر، یہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ سوچنے دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہاں سے بیٹی کہتی ہے اے ابو جان، اے امی جان، یہ رشتہ بھیجا ہوا کس کا رشتہ ہے؟ آنے والے کو نہیں دیکھیے، جس نے بھیجا ہے اس پہ ایک نظر ڈال لیجئے، آنے والے پر نہ دیکھیے، جس نے اس کو یہاں آنے کا حکم دیا ہے، جس کا رشتہ اللہ اکبر آیا ہے اسے نہ دیکھیں، جس نے رشتہ بھیجا ہے ایک نظر اس پہ ڈال لیجئے، بات جو ہے آپ دونوں کے سمجھ میں آ جائے گی۔ دوڑتا ہوا وہ صحابی جو ہے جو انکار کر چکا تھا، صحابہ ہے نا، انسان تھے وہ بھی، لیکن محبت کا تقاضا جو ہے بیٹی نے اپنی ماں کو بھی سکھایا اور اپنے باپ کو بھی سکھایا، رسول سے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہماری خواہش، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب و تمدن اگر اس کو قبول نہیں بھی کر رہی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اس میں کبھی بھی ہمیں گھاٹا نہیں ہو سکتا، کبھی ہمیں نقصان نہیں ہو۔ غریب ہی ہے نا، بظاہر کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا دین ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، اسلام ہے اس کے پاس۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الہ العالمین، جس بیٹی نے، جس انصاری صحابی کی بیٹی نے اللہ تیرے پر توجہ
توکل اور بھروسہ کیا ہے، نہ اس نے اپنے رشتے میں خاندان دیکھا، نہ اس نے اپنے رشتے میں اللہ اکبر قبیلہ دیکھا، نہ اس نے بننے والے دلہا کی آمدنی اور اس کے ذرائع دیکھے گئے، معاشرہ اللہ اکبر گھر والے نہیں مان رہے، اللہ کے رسول دعا دیتے گئے، اللہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ اس کی زندگیوں میں خیر اور برکت پیدا فرما دے، کبھی بھی اس کی زندگیوں میں فقر و فاقہ اس کے قریب تک نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا۔ مدینہ والے کہتے گئے جب سوالی سوال کرنے والا دیگر گھروں میں جاتا، کبھی اس کو کہیں سے مل جاتا اور کہیں سے جواب ملتا کہ جی تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن جب جلیبیب کے گھر میں آتا، اس صحابیہ کے گھر میں آتا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اس کی ادا کو سامنے رکھتے ہوئے دعا دی تھی، اللہ خیر ہمیشہ کے لیے تیرا مقدر بنا دے، فقر و فاقہ پریشانیاں تیری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے۔ وہ کہتے جب بھی سوالی اس دروازے پر آیا کبھی بھی خالی پلٹ کر نہیں گیا، کبھی بھی خالی نہیں لوٹا۔ جو محبت کا تقاضا تھا اللہ اکبر، اس بیٹی نے اس کو سمجھ کر کائنات کے امام کی بات کو مقدم رکھا تھا، اللہ نے دنیا کے اندر خیر اور برکتیں اس کا مقدر بنا دی۔ اور پھر یہ بھی نہیں، آپ دیکھیے اعلان جنگ ہو گیا، اعلان جہاد ہو گیا۔ اگر بیویاں کمال کی تھی تو شوہروں میں بھی اللہ اکبر کمال پایا جاتا تھا، مردوں میں اگر کمال ہوتا تھا تو صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صحابیات بھی با کمال تھی۔ اعلان جہاد ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی جلیبی نئی شادی ہوئی ہے، نیا دلہا ہے، حکم مل گیا کہ مجاہدین کی ضرورت ہے، نکلو۔ انہوں نے اپنی سواری، اپنا سامان، تیر، کمان، تلوار، یہ سب کا سب اپنے کندھے پہ رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر میدان عمل، میدان جہاد اور قتال کے لیے چلے جاتے۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ اکبر، صحابہ کرام جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، جو صحابہ شہید ہو گئے ہیں ان کو اٹھا کے باعزت انداز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کافروں کی گردنیں بھی تن سے جدا کر دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگرچہ دیگر صحابہ سے بھی اللہ کے رسول انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس موقع پر کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ میرا جلیبیب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا کہ جس نے اپنی خوشیوں کی قربانیاں دی ہے۔ یہاں پر کیفیت یہ ہوتی ہے نا، جس کی شادی ہوتی ہے، اللہ اکبر، آپ اور میں ذرا اپنی زندگیوں میں اپنے حالات کا جائزہ لینا، میرے خیال 20 نہیں سینکڑوں افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے اپنی شادی والے دن یا شادی کی ابتدائی دنوں میں کون ایسا تھا، کون ایسا تھا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے؟ کوئی لال؟ ہم تو نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتے، چہ جائے کہ صحابی کی کیفیت یہ تھی کہ میدان جہاد میں اللہ کے رسول کا حکم ملتا ہے، اپنی جان کی بازی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان قتال میں اللہ اکبر کود پڑتا ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا جلیبیب کہاں گئے؟ صحابہ نے تلاش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا جلیبیب زمین پر پڑے ہوئے گئے، زخموں سے چور گئے، اللہ اکبر، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، اور جلیبیب کے ارد گرد بعد روایتوں کے مطابق 7 کافر زمین پر گرے ہوئے جہنم واصل ہو چکے گئے۔
حضرت جلیبیب کو اتنے زخم آئے، اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت جلیبیب جو کہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے، اللہ کے رسول چل کر وہاں پر جاتے ہیں جہاں جیسے اللہ اکبر حضرت جلیبیب کا جسم اثر رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں، اے جلیبیب انت منی وانا منک، غالباً یہی الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جلیبیب کے پاس جا کر یہ فرماتے ہیں، اے جلیبیب تو کہہ رہا تھا کہ میرا یہاں خاندان نہیں ہے، میرا قبیلہ نہیں ہے، کون تجھے بیٹی دے گا؟ میں تو غریب سا انسان ہوں، رنگت کا بھی تو کالا ہے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جلیبیب تو مجھ سے ہے اور میں محمد علیہ السلام تجھ سے ہوں، کیونکہ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، اور بیوی تھی اس نے کیا، اللہ نے اللہ اکبر اس کو دنیا میں غنی کر دیا، اس کے گھر میں خیر اور برکتیں بھیج دی، کبھی بھی کوئی سوالی جو ہے اس کے گھر سے خالی نہیں لوٹا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر جلیبیب کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ معمولی ہے، ان کے کارنامے تھے، ان کی ادائیں تھی، اللہ کے رسول سے محبت کی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے عقیدت ہے، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال و متاع سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یا عمر، ابھی تیری محبت مکمل نہیں ہوئی۔ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ کہا جب تک تو اپنی جان کو بھی پر قربان نہیں کرے گا تیری محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول سب چیزیں تو آپ کی محبت پہ قربان کر دی ہے، جہاں جان کی بات ہے آپ حکم کر رہے ہیں میری جان کا نذرانہ بھی اللہ اکبر آپ کی محبت پر میری جان بھی قربان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، الآن اے عمر اب تیری محبت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ صحابہ نے جانے دی ہے، عمر نے جانے دی۔ آج ہم سے ہمارے رسم و رواج نہیں چھوڑے جاتے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور زیادہ ہی اگر جوش میں آتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں۔ خاک میں اور آپ محبت کرنے والے ہیں، نہیں ہے مجھے اور آپ کو محبت، صرف دعوے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبتیں کی تھی کائنات کے امام سے، کتنی محبت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں تو ہجرت کر کے آئے تھے نا۔ یہ سارے صحابہ مکہ کو چھوڑ کر جو مدینہ گئے ہیں کس لیے گئے تھے؟ کوئی چھوڑتا ہے اپنا گھر، اپنا کام، اپنی تجارت، اپنا مال، اپنی بیوی، اپنے بچے؟ کوئی ایک ایسی چیز تو دکھائے جو عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ اکبر نہ چھوڑی ہو۔ یہاں تک کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی عبد الرحمن ابن عوف کے اتار لیے جاتے، مکہ والے اتار لیتے، ایک چادر میں ایک ٹاٹ کو اپنے اوپر لپیٹ کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ہاں عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ اہل مکہ نے مجھ سے چھین لیا ہے، ایک چیز بچا کے لایا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ ایمان بچا کے لایا۔ یہ ہے محبت اور محبت کے تقاضے۔ سسرال والوں نے بیوی لے لی، بچہ میکے والوں نے، اپنے خاندان والوں نے لے لیا، مال بھی چھین لیا گیا کہ تو یہاں سے کمایا ہے، یہ سارا مال تیرا کچھ نہیں ہے، یہ مکے سے تو نے کمایا ہے، ہمارے سے تو نے کمایا ہے، اسلام لے آیا، ساری چیزیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ میں ابو بکر کا نام لیا، جنت کی بشارت دیتے ہوئے عمر کا نام لیا، جنت کی بشارت دیتے ہوئے عثمان غنی کا نام لیا، جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ اکبر علی المرتضی کا نام لیا، اللہ اکبر وہاں اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام لیتے ہیں۔ قربانیاں دی تھی انہوں نے۔ اور پھر ایک وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ہے، تجارتی قافلہ آتا ہے،
مدینہ میں اونٹوں کے قدموں کی دمک، اونٹوں کے پیروں کی دمک کی وجہ سے مدینہ گونج جاتا ہے. 500 یا 700 اونٹوں پر مشتمل یہ تجارتی اللہ اکبر قافلہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ کون مدینہ میں آیا ہے، کون لوگ ہیں؟ کہا یہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف کا نام سن کر اما جی کہتی ہیں وہ کون عبد الرحمن؟ وہ عبد الرحمن کہ جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی. کہا جی وہی عبد الرحمن. خبر دینے والا صحابی رسول سے جا کے کہتا ہے عبد الرحمن آج اما جی نے سوال کیا تھا کہ وہ عبد الرحمن کہ جس کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی، کیا یہ وہی عبد الرحمن ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے کیا اما کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں میرے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمائے تھے؟ کہا ہاں ہاں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے یہ میرا تجارتی قافلہ جتنے اونٹوں پر بھی مشتمل ہے یہ سب کا سب میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا. اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبتیں کی ہیں، انہوں نے پیار کیا. رسم رواج طور طریقے کنبہ قبیلہ حالات معاملات دنیا کی پیچیدگیاں کوئی چیز ان کے آڑ نہیں آتی تھی. بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے اور محمد علیہ السلام کے مطابق میری زندگی جو ہے وہ گزر جائے. یہ ان کی طرز زندگی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. وہ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا درس دے رہے گئے، تعلیم دے رہے گئے، اللہ اکبر عمل کرنے کے اصول قانون اور ضابطوں سے آگاہی دے رہے گئے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے کائنات کے امام فرماتے گئے حج تمتع کا طریقہ یہ ہے اس طرح تم نے حج کرنا ہے. حج تمتع کا یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. فلاں موقع پر یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے. اللہ کے نبی کی احادیث سنا رہے گئے جو اللہ کے نبی نے حج و تمتع سے متعلق ابن عباس کو اور دیگر صحابہ کو بتائی تھی. بتا رہے تھے اللہ کے رسول کی حدیث ابن عباس سنا رہے تھے. لوگوں میں سے کسی نے کہا حج تمتع کے حوالے سے جناب ابو بکر صدیق کا یہ فرمان ہے، جناب عمر فاروق نے یہ کہا. ابو بکر کون ہے؟ عمر فاروق کون ہے؟ اللہ کے نبی کی پوری امت میں شیخین کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کی امت میں کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا. بڑے عظیم ہے، بڑی اللہ اکبر عظمت والے دونوں انسان ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کائنات کے امام کے زندگی کے ساتھی ہے، اللہ اکبر قبر کے بھی ساتھی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کے یہ دونوں ساتھی ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کے سامنے جب وہ حدیث پڑھ رہے تھے کہنے والے نے ابو بکر کے قول کو پیش کیا، عمر فاروق کے قول کو پیش کیا. اللہ اکبر. ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم حدیث سنتے ہوئے تم یہ کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یہ کہا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ آسمانوں سے پتھروں کو تم پر نازل نہ کر دے، ایسا نہ ہو اوپر سے آنے والے پتھر تمہیں اللہ اکبر ہلاک نہ کر دے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کیسے ہوتی ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں تو کیفیت یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول کے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہ میں، مختلف ائمہ میں، مختلف فقہا میں، اللہ اکبر، مختلف جماعتوں میں
میں اور لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، جیسا کہ شاید وہ ان کے نظریے اور ان کی سوچ کے مطابق یہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان جو ہے ان لوگوں کا محتاج ہے۔ یہاں پر صحابی کے سامنے ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا، لیکن ان کی ایمانی غیرت اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے ان کو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم نبی کی حدیث، نبی کی تعلیم اور نبی کے فرامین کے مقابلے پر ابو بکر اور عمر کے قول کو پیش کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں پتھر نازل کر کے ہلاک نہ کر دے۔ اب ان تمام واقعات کو اگر ایک ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے نا، ہر پھول کی اپنی خوشبو آپ کے سامنے آئے گی۔ کتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ یہ دنیا کی اللہ اکبر تمہاری رشتہ داریاں، دنیا کی اللہ اکبر دنیا کا مال و متاع، جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مسکن، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہارے تمام ترخونی رشتے، وہ باپ کی صورت میں ہو، وہ اولادوں کی صورت میں، وہ بھائیوں کی صورت میں، وہ شوہروں اور بیویوں کی صورت میں ہو۔ اللہ یہ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ کہتا ہے انتظار کرو کہ تمہیں القریب اللہ کے عذاب تم پر نازل کیے جائیں گے، تمہیں اللہ کے عذابوں میں گھیر لیا جائے۔ اگر دنیا کی محبت غالب آئی، دنیا کی محبت اگر غالب آئی دین کے مقابلے پر، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے پر اگر تم نے دنیا کو ترجیح دی، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اللہ اکبر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال و متاع کو، اپنی تجارت کو، اپنے گھروں کو، اپنے بینک بیلنس اور بنگلوں کو اگر تم نے ترجیح دی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں معمولی سی بھی کمی آئی، فتربصوا، خیال کرنا تم پر اللہ کے عذاب ٹوٹیں گے اور پھر تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی ہے گی کتنی بھائی، کتنی زندگی ہے۔ باپ دنیا میں پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں، پوتا پھر اس کے بعد، لیکن اس دنیا سے جانے کی ترتیب ہے۔ کتنے پوتے ایسے ہیں کہ جو دادا کی موجودگی میں چلے گئے، کتنے بیٹے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں چلے جاتے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آیا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر پڑ پوتا آتا ہے۔ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری اور آپ کی سانس کب بند ہوگی، کس وقت چلے گی اور کس وقت بند ہوگی، مجھے بھروسہ ہی نہیں اپنی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر میں اور آپ اس دنیا سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ نبی کا فرمان ہے اگر اس پوری دنیا جب سے رب نے اس دنیا کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کے رسول آئے، بیچ میں کتنے پیغمبر اور نبی آئے، کتنے ذخائر دنیا میں تھے، آج بھی زمین کے اندر کتنے ذخیرے دفن ہے، کہیں آئل کی صورت میں، کہیں پیٹرول کی صورت میں، کہیں ڈیزل کی صورت میں، کہیں کوئلوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کتنے
ذخائر اور معدنیات اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، اور مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے وطن ملک پاکستان کو عطا کیے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب سے رب نے دنیا بنائی ہے اور جب اس دنیا کا اختتام ہوگا، اس پوری دنیا اور اس دنیا کے خزانوں کی اللہ اکبر قدر و منزلت کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں، اس کی حیثیت کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی، بولیں، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اگر مچھر کے پر کے برابر، پورا مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، ہے ہی نہیں اس کی حیثیت۔ تو آئیے پھر کیوں نہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے پیار کریں، محبت، اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی میرا اور آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اپنی محبت ہمیں نصیب فرماتے ہوئے اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا اور رضوان نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔